نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری فضول کی رسومات پیدا ہو چکی ہیں اور جن کو کرنے کے لیے مسلمان جوق در جوق آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا بالکل بھی خیال نہیں کہ یہ سارے رسومات بالکل فضول اور بیکار ہیں، بلکہ ان کے کرنے سے ہم گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کو مغربی کلچر سے اتنا پیار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے اسلام کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی اسلامی رسومات کو چھوڑ کر غیر اسلامی رسومات کے دیوانے بن گئے ہیں، اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے وہ خالق کو راضی کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ فرائض اور واجبات چھوٹ رہے ہیں، لیکن جو فضول اور بیکار کے کام ہیں، جن میں فضول خرچی ہوتی ہے، جن میں حرام کاری ہوتی ہے، ان چیزوں کو خوشی خوشی کرتے ہیں کہ لوگوں میں نام ہوگا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کرنے کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ فرمان مصطفیٰ بھول چکے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان بیہودہ رسومات میں آج شادی کے معاملے میں جو بیہودہ اور فضول رسومات کی جاتی ہیں، ان سے تو اللہ ہی بچائے، کیونکہ مسلمانوں کو جتنا بھی سمجھایا جائے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن وہ یہ ماننا نہیں چاہتی۔ وہ خود کو معاشرے کے حساب سے ڈھال لینا چاہتی ہیں، وہ اسلامی معاشرہ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان فضول کاموں کو چھوڑ دیں اور اسلامی حدود کے اندر رہ کر کے اپنے سارے معاملات سر انجام دیں۔ اور میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میں ہر روز بہت ہی زیادہ محنت و مشقت کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک بیان لاتی ہوں، اور آج کل آپ لوگ ہمارے بیانات میں دلچسپی نہیں لے رہے اور دوسروں تک اس کو ثواب کی نیت سے نہیں پہنچا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرا دل مایوس ہوتا جا رہا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، آپ سبھی کی بہتری کے لیے دن رات ہماری ٹیم کوشاں ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے بیانات کو پورا سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے نام پر بہت ساری بیہودہ رسومات کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر ناچ گانوں کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ناچ گانوں کے اس قدر شیدائی ہوتے ہیں کہ منگنی والے دن ہی یہ شرط رکھ لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے شادی میں ناچ گانا ضرور ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو یاد رکھو ہم ایسی شادی میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سود کا لین دین کرنا ناجائز اور حرام ہے، مگر افسوس بعض لوگ شادی بیاہ کے ناجائز رسومات پوری کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے سود کے قرض بھی لیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور ہر دن کا یہ معمول بن جاتا ہے۔ گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے، مکان تھا تو وہ بھی اونے پونے دام بیچنا پڑ جاتا ہے۔ دو خاندان کے درمیان نفرتوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ شادی بیاہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، مگر بعض لوگ خوشی کو آڑ بنا کر، شادی کو آڑ بنا کر معاذ اللہ کئی ناجائز و حرام کام کرتے ہیں، اور غیر شرعی رسومات کر کے اللہ کو ناراض اور اس کے غضب کو ابھارتے ہیں۔ یاد رکھیے، خوشی کے موقع پر اللہ پاک کی نافرمانی کرنا ہرگز عقل مندوں کا طریقہ نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، اکثر گھروں میں رواج ہے کہ شادی کے دنوں میں رشتہ دار اور محلے کی عورتیں جمع ہو کر ڈھولک بجاتی ہیں، گیت گاتی ہیں۔ یہ حرام ہے۔ اولاً تو ڈھولن بجانا ہی حرام ہے، اور پھر عورتوں کا گانا، اور یہ اور بھی زیادہ گناہ کا کام ہے کہ عورت کی آواز نامحرم مردوں کو پہنچتی ہے، وہ بھی گانے کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مجھے آپ سبھی کو یہ باتیں سمجھانی پڑ رہی ہے۔
مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آج جب میں لوگوں کو سدھارنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھی ہوں تو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، لیکن وہ اس وقت کہاں جاتے ہیں جب عورتیں شادی اور بیاہ میں ناچ گانا کرتی ہیں، اور جب اسٹیج پر چڑھ کر عورتیں نامحرم مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان کے ساتھ ناچتی اور گاتی ہیں، اس وقت ان لوگوں کی آواز کہاں جاتی ہے؟ میں ان کو غلط نہیں کہتی، لیکن آج میں مجبور ہو گئی ہوں اپنے معاشرے کو اس طرح بگڑتا ہوا دیکھ کر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ مجھے اس کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آنا پڑا اور اپنی آواز کو ظاہر کرنا پڑا، تاکہ اگر میری ایک آواز ظاہر ہو تو جو عورتیں ناچ گانے میں ملوث ہو گئی ہیں اور شادی بیاہ میں گیت گاتی ہیں، ڈھول بجاتی ہیں، ان عورتوں کی آواز دب جائے، وہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی ہمارے اس دین کی خدمت کے کام میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے بیانات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے، تاکہ اس طرح کے جو فضول رسومات ہیں وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ جو عورتیں اپنے گھروں میں بات کرتے وقت گھر سے باہر آواز جانے کو بھی برا جانتی ہیں، وہ ایسے موقع پر وہاں شریک ہو جاتی ہیں اور ناچ گانا کرتی ہیں اور اس کو عیب نہیں سمجھتی۔ شادی میں مہندی کی رسم کی جاتی ہے۔ مہندی کی رسم اگر اس بات کا نام ہے کہ دلہن کو خاندان کی عورتیں مل کر مہندی لگائیں تو یہ جائز ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر یہ رسم ادا کی جائے اور اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری خرابی اگر اس میں نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ ہو تو یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مہندی کی جو جائز صورت تھی وہ کم ہوتی جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جسے مہندی کہتے ہیں وہ اس رسم کا نام ہے کہ جس میں نوجوان لڑکیاں غیر شرعی لباس پہن کر خوب بن سور کر بے پردہ حالت میں بازاروں اور گلیوں میں جا کر مہندی کی تھال لیے پھرتی ہیں اور وہاں سے گزرتی ہیں، اور پھر دلہن یا دولہے کے گھر جا کر ناچ گانے پر پرائیویٹ محفل سجاتی ہیں اور طرح طرح کے فتنوں کی پیدائش ہوتی ہے ان چیزوں کے ذریعے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوتا، عورتیں جن کی شادی ہوتی ہے وہ خواتین بھی بن سور کر اور آدھے ادھورے کپڑے پہن کر پارلروں میں جاتی ہیں اور مہندی لگواتی ہیں، وہ بھی مردوں سے لگواتی ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہوتا، بلکہ اب تو باقاعدہ طور پر میوزیکل فنکشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پورے میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ ساتھ ہیرو اور ہیروئن کو بلایا جاتا ہے اور اس میں نچوایا جاتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ چیزیں مسلم معاشرے میں بالکل عام ہو گئی ہے۔ میں اپنے قوم کے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے ان چیزوں سے دوری بنائیں، کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ یہ ناچ گانے کرنا یہ تو غیروں کا کام ہے۔ ہمارا مذہب تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں تو عزتیں بچائی جاتی ہیں، نہ کہ عزتیں نیلام کی جاتی ہیں۔ طوائفوں کی طرح ناچ گانا کرنا یہ ہمارے مذہب کا کام نہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کا کام نہیں، بلکہ یہ تو غیروں کا کام ہے، اور ان میں شرکت کرنا مسلمانوں کو اس کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن افسوس آج ہمارا معاشرہ اس قدر برائیوں میں ملوث ہو چکا ہے کہ اللہ کی پناہ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اگر آپ کے گھروں میں یا پھر آپ کے اگل بگل کے گھروں میں یا علاقے میں اس طرح کے گندے اور فضول اور غیر شرعی رسومات ہوتے ہیں تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے توبہ کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں ہے، لیکن یہ بندے خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کو ان چیزوں پر پابندی لگانی پڑتی ہے، اور جو بھی ان چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں باقی سارے لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔
آج ہمارے معاشرے کی اخلاق اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، کسی میں کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں رہا۔ ماں بیٹے ایک ساتھ ناچ رہے ہیں، باپ اور بیٹی ایک ساتھ ناچ رہی ہے، بھائی بہن ایک ساتھ ناچ رہے ہیں، اس طرح ناچتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھائی بہن ہے یا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہے۔ حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا، لیکن ان بیہودہ کاموں کو دیکھ کر حیا بھی کھڑی شرم سے پانی پانی ہوتی ہوگی۔ ہمارے مسلم معاشرے میں جب کسی کی منگنی ہوتی ہے تو منگنی شادی کے وعدے کا نام ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی بیہودہ رسموں کا اس طرح سے انعقاد ضروری سمجھا جاتا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی منگیتر کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے۔ تمہیں اجازت کس نے دے دی؟ وہ ابھی تمہاری شریک حیات بنی نہیں، وہ ابھی تمہاری زوجہ نہیں جو تم اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو، اور نہ ہی وہ تمہارا شوہر ہے جو تم اپنے ہاتھوں کو بڑے خوشی خوشی اس غیر محرم کے ہاتھ میں دے رہی ہو۔ ابھی تو بس ایک وعدہ قرار پایا ہے، اور وعدے اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے بعد بھی آج اس طرح سے منگنی کی جاتی ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے انگوٹھی پہناتا ہے، اور ماں باپ کھڑے تالیاں بجاتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مرد کو سر اور داڑھی کے بالوں کے سوا مہندی لگانا کہیں پر بھی جائز نہیں، مگر اکثر دولہے اپنے ہاتھ بلکہ پاؤں میں بھی مہندی لگاتے ہیں۔ بینڈ باجے والے بلوائے جاتے ہیں، اور جو بارات کی آمد کے موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور گانے باجے اس طرح سے بجاتے ہیں جیسے کہ بجلیاں کڑک رہی ہوں۔ اس قدر تیز آواز ہوتی ہے کہ لوگوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن انہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بیمار ہے تو چاہے وہ بیماری سے مر جائے ان کی آوازوں کی وجہ سے، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں تو اپنی خوشیوں میں گانا بجانا ہی سب سے زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ شادیوں میں دودھ پلانے کی بھی ایک رسم ہوتی ہے۔ بعض اوقات رخصتی کے وقت دودھ پلائی جاتی ہے، جس میں دولہے کو نامحرم خواتین ایک ساتھ جمع کر لیتی ہیں، اور اس بھیڑ میں دولہے کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے دوست ایسے موقع پر اسے تنہا نہیں چھوڑتے اور اس کے ساتھ ہی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر کوئی نامحرم نوجوان لڑکی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے جھرمٹ میں دولہے کو دودھ کا گلاس لے کر دیتی ہیں، اور پھر شور شرابہ ہوتا ہے۔ دولہا کے دوست نامحرم عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور پھر آخر میں دولہے سے دودھ پلائی کے لیے پھر پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر اس کی حیثیت سے کئی گنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایسے موقع پر بے پردگی کے علاوہ اور بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے مناظرے پیش آتے ہیں جن کو دیکھ کر کے لوگوں کی روح کانپ جائے، لیکن ان چیزوں کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور ان پر لگام لگانے والا کوئی نہیں۔ اللہ توفیق دے کہ مسلمان ان چیزوں سے اپنا دامن پاک کر لیں۔ اور شادیوں میں پٹاخے یہ بھی بہت عام ہو گیا۔ لوگوں کا تو یہ سوچنا ہے کہ شادی ہو اور پٹاخے نہ پھوڑے جائیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ناچ باجے یہ چیزیں کیا کم تھی کہ اب تم آتش بازی بھی کر رہے ہو، جو کہ حرام ہے۔ کون ان کی حرمت سے واقف نہیں؟ کون یہ نہیں جانتا کہ یہ حرام نہیں؟ مگر بعض لوگ ان کاموں میں اس طرح سے مشغول ہیں کہ یہ ان کے بغیر شادی کو شادی ہی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو گویا کہ شادی ہی نہیں ہوئی، بلکہ بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اگر شادی میں یہ حرام کام نہ ہو تو اس طرح سے غمزدہ ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کا جنازہ رکھا ہو۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت، اور دوسرا مال کو ضائع کرنا، اور یہ تمام گناہ کے جو بھی کام ہو رہے ہیں ان میں جتنے لوگ شرکت کرتے ہیں، جتنے لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں، تو جو اس گناہ کے کام کو سب سے پہلے ایجاد کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ اس کام میں شریک ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو گناہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن جس نے اس کام کو شروع کیا، یعنی جس کے گھر پر شادی ہو اور وہ اس طرح کے بیہودہ رسومات اگر اپنے گھروں میں کریں تو پھر ان کی اجازت
عادت سے یہ کام ہو رہے ہیں، تو جتنے بھی لوگ اس شادی میں شرکت کریں گے اور ان کاموں میں شرکت کریں گے تو ان لوگوں کو جو گناہ ہوگا وہ تو انہیں ہوگا ہی، لیکن ان لوگوں کا پورا کلیکٹیو گناہ اس ایک بندے کے سر پر آئے گا، اور اس کا جو الگ سے گناہ ہے وہ تو اس کے سر پر ہوگا ہی۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ خدا کے واسطے ان بیہودہ رسومات سے توبہ کریں، اپنے دامن کو ان سے پاک کریں اور اللہ کے امن و امان میں آ جائیں، کیونکہ جب بھی قوم بگڑ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر اپنا عذاب ضرور نازل فرماتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ابھی وقت ہے، ابھی سدھر جائیں، کیونکہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو سوائے افسوس کے ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہ بچے گا، اور یہ کام جو گناہ کے کام ہیں اس سے صرف ہماری آخرت پر ہی اثر نہیں پڑتا بلکہ دنیا کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ دین میں تو کمی آتی ہی ہے، گنہگار تو بندہ ہوتا ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اس پر بہت ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں، جیسے کبھی کبھار اس آتش بازی میں، پٹاخے کو پھوڑنے میں لوگوں کے کپڑے جل جاتے ہیں، کسی کا مکان جل جاتا ہے، کوئی انسان جل کر مر جاتا ہے، لیکن ان چیزوں سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں تو بس اپنی شادی میں مستی اور مذاق کرنا ہے، پٹاخے پھوڑنے ہیں، ناچ گانا کرنا ہے، بے پردگی کرنی ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بننا ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے ان کاموں سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔